ماشاءاللہ خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نے وڈیائیاں خشخش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نے وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا او محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں جسے وہ چاہے جسے پیا چاہے وہ سواگن ہے ہم جیسے روڑے روڑے جو آج دو لفظ بولنے کی جسارت کر لیتے ہیں یاسر بھائی نے ماشاءاللہ دو لفظ بولنے کی جو جسارت کر لیتے ہیں یقین جانے میری اپنی زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ مجھے جب پہلی مرتبہ سید صدیقی نے اناؤنسمنٹ کے لیے کھڑا کیا تو میرے پاؤں کانپنے لگ گئے 11 نمبر لطیف آباد میں سرکار بیٹھا کرتے تھے وہاں جا کر کوئی کچھ مانگ رہا تھا کوئی کچھ میں جیسے سرکار کے پاس پہنچا ہوں سرکار نعت پڑھتا ہوں یا کمپیرنگ کرتا ہوں تو بولا نہیں جاتا پاؤں کانپنے لگتے ہیں سرکار نے مسکرا کر چھوٹا سا شیشے کا گلاس دم کر کے دیا وہ پانی اترا ہے آج مرشد کے دم کیے ہوئے پانی کی طاقت ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں بولنے کی طاقت آ گئی اور کتنے بڑے بڑے علماء ہو لیکن کبھی یہ دھیان ہی نہیں آتا ہے کہ تجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ عقل اور دانشوری رکھنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بسم اللہ کہہ کر بس پہلا لفظ کا آغاز ہوتا ہے لفظ اترتے چلے جاتے ہیں زبان کلام کرتی چلی جاتی ہے اسٹیج چھوڑ کر جب آتا ہوں تو خود بھول جاتا ہوں اسٹیج پر کون سی باتیں کر کے آیا تو یہ کامل ذات ولی کا کمال ہوا کرتا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں اور جس کا فرمان عالی شان جو ہو کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس کو دو چیزیں ملی ایک ایسا مرشد جو دور رہ کر خبر رکھتا ہے اور دوسرا ایسا قلب جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اس بات پر اگر غور کیا جائے تو وہ ذات اعظم حضرت سید ریاض احمد گوہر شاہی اللہ کے کامل ذات ولی جس روز کسی گلیوں کے روڑے کوڑے پر نظر ڈال دے تو جس طرح بغداد کی گلیوں میں غوث الاعظم دستگیر اگر قدسے پر نظر ڈال دے تو کتا پورے علاقے کا سردار ہو جایا کرتا ہے اگر سرکار کسی پر نظر ڈال دے تو اس کوڑے سے نکال کر اسے مقام مرتبہ عطا کر دیا کرتے ہیں صاحبان محترم یہ اللہ کے ولیوں کا خاصہ ہوتا ہے کہ خبرگیری اور دوسرے اللہ کا ذکر عطا کر کے اسے ایسا قلب کا ذکر عطا کر دیتے ہیں کہ جو نہ کتابوں میں جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے نہ کوئی بڑی بڑی فصیح و بلیغ تقریروں میں سماعت میں آتی ہے اللہ کے کامل ولی کا میسج اللہ کے کامل ذات ولیوں کی کتابوں میں ملتا ہے اگر سلطان العارفین کے اشعار کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کہیں کامل ذات ولی کی نشانیاں بتاتے نظر آتے ہیں تو کہیں ذکر قلب کی فضیلت سے آشکار کرتے نظر آتے ہیں سلطان العارفین فرماتے ہیں اور جس کو کامل مرشد ملیا اوسطی کی نشانی ہوئی اتنی بڑی نشانی بتائی سلطان صاحب نے اس کے باوجود ہزارہ لاکھوں لوگ جعلی پیروں کے مرید ہو جاتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جس نے پیر کو نہیں آزمایا وہ خود آزمایا گیا پیر کو نہیں آزمایا وہ خود آزمایا گیا سلطان العارفین فرماتے ہیں جس نے کامل مرشد ملیا اوسطی کی نشانی ہوئی قلب کمال جمال کرے گا اے نفس کرے گا فانی ہوئی دوئی جہان شامل ہوگا نال ملے گا جانی ہوئی اور قربان میں ایسے مرشد توبہ ہوں اور جان پورا قربانی ہوں
کامل ذات ولی کے نسبت سے جڑ گئے. سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر تو اس اللہ کے کامل ذات ولی سے جڑ گیا کہ جس کی نگاہ انسان کے قلب کو تصفیہ اور نفس کا تزکیہ کر دیتی ہے، اگر وقت پڑنے پر اس مرشد کے لیے جان قربانی بھی کرنی پڑے تو یہ سستا سودا ہے، اس ہاتھ سے بھی گزر جا، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ اس دنیا میں بھی تیرا ضامن ہے اور آخرت میں بھی تیری ضمانت کے لیے تیری پشت پر وہ مرشد کھڑا ہے. نبی کا سچا دائی، یہ جو چند کتابوں کے پڑھنے سے کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جلد فضائل بتا دیے، 35 دفعہ یہ پڑھ لیں، 48 دفعہ یہ پڑھ لیں، 36 دفعہ یہ پڑھ لیں، دکان میں برکت ہو جائے گی، کاروبار چمکتا چلا جائے گا. لیکن جب سیدنا ریاض احمد گور صاحب کی ذات آئی تو پھر اس فخر کے علم کو عام لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ جس کے ایک نقطے سے بھی یہ دنیا واقف نہ تھی، اور جس کے لیے کتابوں کا مطالعہ نہ کافی تھا. سرکار فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں سینہ چلا رہا ہے. اب وہ سینہ جس